کیا جناب مسیح ایک انسان، خدا تعالیٰ کے بیٹے یا خدا ہیں؟ کیا جناب مسیح ایک انسان، خدا تعالیٰ کے بیٹے یا خدا ہیں؟ وہ ان عنوانات میں سے صرف ایک کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کا لقب خدا تعالیٰ کے بیٹے سے متصادم ہے، جو خدا تعالیٰ سے بھی متصادم ہے۔ تو ہم یہ غور کرتے ہیں کہ کیا مسیح انسان ہے یا وہ خدا کا بیٹا ہے یا خدا ہے؟ لیکن اگر یہ قیاس غلط ہے تو کیا ہوگا؟ پہلے میں مسیحی عقیدے کی تفصیل سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مسیحیوں کی نظر میں جناب مسیح خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اور ہم انہیں ابن اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابنیت مسیح کا مطلب جسمانی ابنیت نہیں، بلکہ یہ ابنیت ایک تعلق کو پیش کرتی ہے، یعنی وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اسی لیے انہیں ابن اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ ہم اس اصطلاح کو انسانوں، شہروں اور ممالک کے ساتھ بھی اکثر استعمال کرتے ہیں۔ میرا تعلق مراکش سے ہے، اس لیے مجھے مراکش کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ایک تعلق ہے، میں وہاں سے ہوں، اس لیے مجھے اس جگہ کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جناب یسوع المسیح ابن اللہ ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کا کلمہ ہے اور وہ ان کی طرف سے ہیں۔ الہی نفس کے ساتھ ان کی وابستگی کی وجہ سے وہ ابن اللہ کہلاتے ہیں۔ کلمت اللہ اور ابن اللہ میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو دراصل اللہ ہی پکارا جاتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے کلام کو آپ خدا تعالیٰ سے الگ نہیں کر سکتے۔ ہم نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کو تقسیم نہیں کر سکتے، اس لیے خدا تعالیٰ کے کلام کو ابن اللہ یا اللہ تعالیٰ کہا جا سکتا ہے۔ اور میرے خیال میں اس بات سے اس تمام مسئلے کی کافی وضاحت ہو جاتی ہے۔ جناب مسیح باطنی طور پر خدا تعالیٰ ہیں، اس طرح جسے ہم نہیں دیکھتے، اور وہ ساتھ ہی ساتھ اپنی ظاہری شکل میں ایک انسان بھی ہیں۔ اس طرح تینوں خصوصیات میں کوئی تضاد نہیں۔ وہ ابن اللہ ہیں کیونکہ وہ کلمت اللہ بھی ہیں۔ وہ اپنے دل میں خدا تعالیٰ ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کے کلام کو خدا تعالیٰ سے کبھی بھی الگ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے خدا تعالیٰ کو کلام کہنا درست ہے۔ وہ اپنی ظاہری شکل میں ایک انسان ہے، اس لیے اس میں کوئی تنازع نہیں۔ لہٰذا خدا تعالیٰ کی ان تینوں خصوصیات میں کسی بھی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہے۔ ثبوت کیا ہے؟ جو کوئی بھی کتاب مقدس کو پڑھتا ہے وہ کتاب مقدس کے تمام صفحات میں ثبوت پائے گا، لیکن آئیے انجیل شریف بمطابق حضرت یوحنا کچھ حوالہ جات کو ہم دیکھتے ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا۔ کیونکہ کلام کو خدا تعالیٰ سے الگ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا کلام ہی خدا تعالیٰ ہے۔ پھر لکھا ہے سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں۔ ایک صفت جو خدا تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اور کسی اور کے لیے نہیں۔ اور پھر لکھا ہے جو کچھ پیدا ہوا ہے کلام الہی کے بغیر کچھ نہیں۔ لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا، یہاں وہ انسان بن گیا، یعنی اوتار، اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا، یعنی ظاہری طور پر۔ انجیل شریف بمطابق حضرت یوحنا کے شروع میں یہ تمام عقائد ہیں جن پر ہم نے بات کی تھی، لیکن کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یوحنا نے صرف یہی کہا تھا۔ جناب مسیح کا کلام کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مسیح نے یوں فرمایا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ سچائی الحق ہے عربی میں، پاک ہے اللہ، اور ہم عربی زبان میں یوں کہتے ہیں عبد الحق، یعنی حق کا بندہ، جس کا مطلب ہے عبداللہ، یعنی خدا کا بندہ جیسا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں الحق پاک ہے۔ کوئی رسول، نبی، کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ حق ہے؟ نہیں۔ جناب مسیح نے یہ بھی فرمایا، جس نے مجھے دیکھا
اس نے باپ کو دیکھا۔ باپ ایک اور نام ہے جو ہم خدا تعالیٰ کو دیتے ہیں۔ کچھ مسلمان بھائی ان آیات کو توڑ مروڑ کر کچھ اور مطلب دیتے ہیں، لیکن یہ بالکل واضح ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا تعالیٰ کے اعمال دیکھے، لیکن آیت خدا تعالیٰ کے اعمال نہیں کہتی۔ کوئی بھی انسان خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اسلام کی نظر میں توہین کے بغیر یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ لہٰذا چونکہ آپ توہین کے الزام کے بغیر یہ بات نہیں کہہ سکتے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جناب مسیح نے کہا کہ وہ خدا تعالیٰ ہیں۔ جناب مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ تصور کریں کہ اب کوئی مسلمان لوگوں کے سامنے حاضر ہو کر کہے کہ میں خدا تعالیٰ میں ہوں اور خدا تعالیٰ مجھ میں ہے، اس پر کفر اور شرک کا الزام لگایا جائے گا۔ لہٰذا جناب مسیح نے واضح طور پر اپنی الوہیت کا اعلان کیا اور اس سے واضح طور پر کہا۔ یہ آیات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ جناب مسیح نے فرمایا کہ وہ الحق ہیں، پاک ہیں، کہ جس نے انہیں دیکھا اس نے خدا تعالیٰ کو دیکھا۔ وہ خدا تعالیٰ میں ہیں اور خدا تعالیٰ ان میں۔ کیا انہوں نے فرمایا کہ وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں؟ بالکل۔ مثال کے طور پر انجیل شریف بمطابق حضرت یوحنا 9 باب کی 35ویں سے 37ویں آیت تک جب جناب مسیح نے اندھے کو شفا دی، انہوں نے اس سے کہا کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا اے خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ جناب مسیح نے اس سے کہا تو نے تو اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے، یعنی جو تم سے بات کرتا ہے وہی خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ آپ کو کسی تشریح یا وضاحت کی ضرورت نہیں۔ جناب مسیح نے کہا کہ وہ ابن اللہ ہیں، جناب مسیح نے کہا کہ وہ خدا تعالیٰ ہیں، اور جناب مسیح بھی ایک انسان کے طور پر حواریوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تینوں کا مجموعہ ہے اور ان میں کسی قسم کا کوئی تضاد موجود نہیں۔